بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اسلامی تحریروں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو اسی سلسلے میں ہم آج بھی آگے بڑھیں گے۔ تو جن صاحب نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ سابقہ قسط میں ذکر کیا تھا کہ کس طرح قصاب بن کلاب زید بن حکیم کی ایک غلط وصیت نے اس کے اپنے ایک ہی خاندان کے اندر فساد پیدا کر دیا۔ بنو عبد المناف اور قصا کے چچا تیم کی اولاد بنو تیم ایک طرف خانہ کعبہ میں عطر کے پیالے میں ہاتھ ڈال کر لڑنے مرنے کا حلف اٹھا رہی تھی، جنہیں الموترا کہا گیا۔ دوسری طرف بنو عبد الدار اور قصا کے چچا مخزوم کی اولاد بنو مخزوم اپنے دوسرے منسلک قبائل کے ساتھ مل کر قسمیں کھا رہے تھے کہ وہ ہر صورت وصیت کے ذریعے ملنے والے اپنے عہدوں کا دفاع کریں گے۔ یہ لوگ المنسلکہ کہلائے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ حرم سے باہر نکلتے ہی قتل و غارت شروع ہو جائے گی، اس لیے کچھ ذمہ دار لوگوں نے صلح کی بات کو آگے بڑھایا تاکہ دونوں طرف گروہ برے انجام سے بچ جائیں۔ قرآن پاک کی سورہ نساء کے اندر بھی صلح کو خیر سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ صلح کی بات شاید آگے نہ بڑھتی اگر انہیں احساس نہ دلایا جاتا کہ ایک طاقتور حریف بنو خزاع کے روپ میں مکہ کے مضافات میں موجود ہے، جو باہمی لڑائی کی صورت میں امکان ہے دونوں کو فارغ کر کے اقتدار پر دوبارہ قبضہ کر لے۔ اور قصا نے بھی تو انہیں 300 سال کی حکومت کے بعد طاقت کے بل بوتے پہ اقتدار سے بے دخل کیا تھا۔ بہرحال صلح کی کوششیں رنگ لے آئیں اور بنو عبد الدار اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ سقایا اور رفاع کے عہدوں سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سقایا اور رفاع کے دونوں عہدے بنو عبد المناف کو مل گئے اور بنو عبد الدار کے پاس خانہ کعبہ کی نگہداشت اور اس کی چابی دار الندوہ اور اس کی صدارت رہ گئی۔ اسی طرح بنو عبد المناف فاجیوں کی خدمت کے حوالے سے دونوں امتیازی عہدے لینے میں کامیاب رہے۔ اس سے تو ایک انہیں ضیوف الرحمن کی خدمت کے لیے اہل مکہ سے فنڈ اکٹھا کرنے کا مالیاتی اختیار حاصل ہو گیا، دوسرا ضیوف الرحمن کی خدمت سے اللہ کے ہاں اجر کے مستحق ٹھہرنے کا موقع بھی میسر آ گیا، تیسرے مکہ اور اس سے باہر یقینی شہرت کا امکان بھی پیدا ہو گیا۔ عبداللہ مناف کے بیٹوں میں سے ہاشم اپنے باپ کی طرح بڑا زیرک اور مذہب تھا۔ فیصلہ ہوا کہ ہاشم ان عہدوں کا امین ہوگا، مگر عبداللہ شمس کے بیٹے امیہ کو اپنے چچا ہاشم سے اس پہ اختلاف ہوا تو ایک منصف پر اتفاق ہوا۔ منصف نے فیصلہ ہاشم کے حق میں دیا، لیکن امیہ بن عبدالشمس نے اس فیصلے کو خوش دلی سے قبول نہ کیا۔ اس طرح امیہ بن عبدالشمس کا اپنے چچا ہاشم کے ساتھ اختلاف کا اثر اگلی نسلوں میں منتقل ہوا اور وقت کے ساتھ اس کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ ہاشم نے حاجیوں کے لیے سقایا رفادہ کے ایسے بہترین انتظام کیے کہ اپنے دادا قصا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اس سے عبد المناف کے چاروں بیٹوں کی شہرت صرف جزیرہ نما عرب تک ہی محدود نہ رہی بلکہ بیرون عرب بھی خوب پھیلی۔ عراق، شام، یمن اور حبشہ تک یہ خاصے معروف ہو گئے۔ ہاشم نے گرمی سردی کے تجارتی قافلوں کا نہ صرف اہتمام کیا بلکہ ان تاجر بھائیوں نے عراق، شام، یمن اور حبشہ کی حکومتوں سے فری ٹریڈ کے پروانے بھی حاصل کر لیے۔ اس طرح قریش کو تجارتی سامان بیچنے یا خریدنے پر کوئی ٹیکس ادا نہ کرنا پڑتا۔ سورہ قریش میں انہی تجارتی قافلوں کی طرف اشارہ ہے، جو اس وقت کے حالات میں بڑی غیر معمولی بات تھی۔ ہاشم کو شام کے تجارتی سفر میں یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام میں ٹھہرنا پڑتا۔ ہاشم نے وہاں کی ایک سلمہ بنت عمرو نامی خاتون کو شادی کا پیغام دیا تو خاتون نے اپنی شرط پر پیغام قبول کرنے کا عندیہ دیا۔ اس شرط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ وہ مکہ نہیں جائیں گی اور یثرب میں ہی قیام پذیر رہیں گی۔ یثرب کی اوس اور خزرج ایک خاتون قائلہ کے بیٹے تھے۔ قائلہ بڑی ہی دبنگ خاتون تھی، یہاں تک کہ اس کی اولاد اس کے نام بنو قائلہ سے جانی جاتی تھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ بنو قائلہ کی عورتیں مردوں پر حاوی ہوگی۔ اس کی تصدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے بھی ہوتی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل مکہ عورتوں کو دبا کر رکھتے تھے، مگر مدینہ میں آ کر ہماری عورتوں پر بنو قائلہ کی عورتوں کا رنگ چڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ ایک دن میری بیوی نے مجھے پلٹ کر جواب دیا تو میں نے کہا تم مجھے پلٹ کر جواب دیتی ہو؟ تو میری بیوی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پلٹ کر صرف جواب ہی نہیں دیتی بلکہ
कहीं कहीं दिन रूठी भी रहती हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ये सुनकर गुस्से में उठ खड़े हुए और उन्होंने जाकर अपनी बेटी उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को डांटा, मगर जब हज़रत उमर का वास्ता उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पड़ा तो उन्होंने कहा, उमर क्या हमें समझाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी नहीं जो तुम दखिल होने की कोशिश कर रहे हो। इस पर हज़रत उमर दिल बर्दाश्त होकर वापस पलट पड़े। हाशिम ने सलमा बनते उमरू की शरात पर शादी कर ली। शादी के बाद एक बेटा 497 ईस्वी में पैदा हुआ जिसका नाम शेबा रखा गया, मगर बाप को बेटे की और बेटे को बाप की शक्ल देखनी नसीब ना हुई, क्योंकि इसी तजारती सफ़र में हाशिम का गज़ा शाम में इंतकाल हो गया और वहीं तदफीन हुई। हाशिम के भाई शेबा के चचा मतलब को बहुत अरसे बाद हाशिम की सलमा से शादी का पता चला। उस वक़्त शेबा की उम्र तकरीबन 12-14 साल हो चुकी थी। चचा मतलब यसरब बाया और भतीजे को साथ ले जाने की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर माँ भेजने पर रजामंद नहीं हो रही थी। मतलब ने बताया कि ये अपने बाप के बाद भी कबीले का सरदार है, लिहाजा इसका मक्का जाना ज़रूरी है। माँ मुश्किल कायल हुई और मतलब भतीजे को लेकर आज़म मक्का हो गए। मक्का में जब दाखिल हुए तो लोगों ने ख्याल किया कि मतलब गुलाम खरीद कर लाएँ और शिबा को लाइलमी में लोगों ने अब्दुल मतलब बना दिया। चचा मतलब के ने भतीजे की बहुत अच्छी परवरिश की, मतलब दीनी जिम्मेदारियाँ आसान तरीके से निभा रहे थे। इसमें से अब्दुल मतलब भी इनकी मावनत करते मतलब तजारत के सिलसिला में यमन गए और वहीं मौत से दो चार होकर कब्र की जीनत बन गए। इधर मक्का में अब्दुल मतलब के लिए एक नई मुसीबत पैदा हो गई। अब्दुल मतलब के दूसरे चचा नौफल ने इनके घर के एक हिस्से और सिंध पर कब्जा कर लिया। अब्दुल मतलब ने पूरी कोशिश की, मगर सरदारान कुरैश ने नौफल के मुकाबले किसी किस्म की मुआवनत से इनकार कर दिया। और जब मामला हल ना हुआ तो अब्दुल मतलब ने नाल को अपनी परेशानी से आगाह किया। तो मामू अबू साद बिन उमरू अदी इसी 80 सवारों के साथ खुफिया तौर पर मक्का के करीब मकाम अब्ताब पहुंच गया और यहीं बांजी अब्दुल मतलब से मुलाकात की। और अगले दिन जैसे ही सुबह को सरदारान कुरैश की हरम में मजलस रास्ता हुई, अबू साद ने अचानक अपने साथी के हमरा इनको नंगी तलवारों के घेरे में ले लिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के मामू अबू साद ने नौफल पर तलवार लहराते हुए कहा, रब्बे काबा की कसम, अगर तुमने मेरे बांजे की ज़मीन वापस ना की तो अभी तुम्हारा सर तान से जुदा कर दूंगा। जारी है इंशाअल्लाह अज़ीज़। बाकी नेक्स्ट किस में अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।